کہ وہ خود اللہ کا بندہ بنے، اللہ کے احکام کی فرما برداری کرے۔ اسی کا نام اسلام ہے، اسی کا نام اطاعت ہے، اسی کا نام تقویٰ ہے، اسی کا نام عبادت رب ہے۔ نمبر 2 یہ کہ وہ اس کا داعی بنے، پرچارک بنے، اسے دنیا کے اندر پھیلائے، لوگوں کو بھی اسی راستے کی طرف بلائے۔ اس کو آپ تبلیغ بھی کہہ سکتے ہیں، دعوت اللہ بھی کہہ سکتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر بھی کہہ سکتے ہیں، اسے شہادت علی الناس بھی کہہ سکتے ہیں۔ تیسرے یہ کہ اس دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرے، ایک نظام زندگی کی حیثیت سے، کمپلیٹ پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم جس میں اللہ کی بات سب سے اونچی ہے۔ اسے تکبیر رب بھی کہتے ہیں، اقامت دین بھی کہتے ہیں، اعلاء کلمۃ اللہ بھی کہتے ہیں، اظہار دین الحق بھی کہتے ہیں، لتکون کلمۃ اللہ العلیٰ لیکون الدین کلہ للہ، نظام خلافت بھی کہتے ہیں۔ یہ مختلف عنوانات ہیں لیکن بات ایک ہی ہے، عباراتنا شتیٰ وحسن کا واحد۔ یہ جد و جہد فرض عین ہے، یہ کوئی اضافی نہیں ہے، نیکی کوئی نفلی کام نہیں ہے، فرض عین۔ اور اس کے ضمن میں 2 چیزیں لازم ہیں۔ لوازم یوں سمجھیے جیسے نماز فرض عین ہے تو وضو اس کے لیے لازم ہے، اس کے لیے جہاد لازم ہے، اور ایک منظم جماعت لازم ہے، اس کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا۔ جس کو کہ حضور نے ایک حدیث میں جمع کیا، انی آمرکم بخمس اللہ امرنی بہن بالجماعت والسمع والطاعت والہجرت والجہاد فی سبیل اللہ۔ تفصیل میں جیسا کہ میں نے عرض کیا جانے کا موقع نہیں ہے، صرف گنتی میں کرا رہا ہوں۔ آخری بات، اس پہلی ڈائمنشن جو ہے میرے اس دینی فکر کی، اس کی آخری بات یہ ہے کہ اس کے لیے منہاج اور طریقہ کار وہی اختیار کرنا پڑے گا جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار کیا۔ کسی مانگے تانگے طریقہ کار سے، کمیونسٹوں کا طریقہ کار، فلاں فاشسٹوں کا طریقہ کار، فلاں انقلاب ایسے آ گیا تھا، نہیں۔ اس کے لیے دیکھنا ہوگا کہ انقلاب محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کس طور سے آیا تھا۔ لہذا منہج انقلاب نبوی یہ بھی میرے اس فکر کا ایک اہم گوشہ ہے۔ اور آخری بات یہ ہے کہ یہ جو فرض ہے دینی، اس میں کوئی اس اعتبار سے فرق واقع نہیں ہوتا کہ آدمی اکیلا ہے یا کسی ملک کے اندر بسنے والوں کی عظیم اکثریت مسلمانوں پر مشتمل ہے۔ اگر ایک بھی صاحب ایمان کہیں ہے تو اس کا فرض ہے کہ وہ جد و جہد کرے اور وہ وہاں پر اللہ کے دین کو قائم کرنے کے لیے تن من دھن کی بازی لگائے۔ اور اس کے لیے سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ حضور نے جب کام شروع کیا تو آپ اکیلے تھے، تنہا تھے، واحد تھے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ بہت سے نبی ناکام ہو گئے، آپ بھی ناکام ہو جائیں، کوئی لیکن آپ لگے رہے اسی کام میں۔ 950 برس بیت جائیں، کوئی مانے نہ مانے، نہ مانے نہ مانے، آپ کو اس سے بحث نہیں۔ یہ کام کرتے رہنا آپ کے ذمے ہے۔ یہ ہے میرے دینی فکر کی وہ بنیاد، وہ جڑ، وہ اساس، جس کو میں نے قرآن مجید کے ذریعے سے عام کیا ہے اور ایک مطالعہ قرآن حکیم کا ایک منتخب نصاب مرتب کیا۔ اس کے درس جس کثرت سے میں نے دیے ہیں، اب اندازہ کرنا مشکل ہے، اللہ کے ہاں تو سارا حساب کتاب درج ہے، کتنی مرتبہ دیے ہیں، کہیں مختصر دیے ہیں، کہیں مطول دیے ہیں۔ الہدا میں بھی اس کا آدھا درس مکمل ہو گیا تھا۔ اب یہ حقیقت دین میں کچھ اور اس کے پہلو میں نے واضح کر دیے ہیں۔ بہرحال میں نے اس منتخب نصاب کے ذریعے سے نمبر 1 یہ کہ دین کیا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ دین کے تقاضے کیا ہیں، دین ہم سے چاہتا کیا ہے، دینی فرائض کیا ہے، اس کو اپنی امکانی حد تک واضح کیا ہے۔ اور اب الحمدللہ میرے بہت سے ساتھی ایسے موجود ہیں کہ جو ٹیک اوور کر چکے ہیں یہ کام مجھ سے۔ اب اس منتخب نصاب کا درس اور اس کے ذریعے سے یہ تصور دین کی تصحیح
اور فرائض دینی کی جامع تصور کو لوگوں کے ذہن